نظم، زہد اور رندی، اشعار 27۔ ضروری نوٹ: سامعین، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف اور سننے کا طریقہ بتا دوں۔ اس نظم کے دو پہلو اور دو کردار ہیں۔ پہلے تو اقبال نے اپنے عقائد کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، پھر ساتھ ہی ملاؤں کی جانب سے تعصب کی پیداوار کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک کردار مولوی کا ہے اور دوسرا ایک آزاد خیال مسلمان کا ہے، جو مذہب اسلام کو انتہائی وسیع زاویے سے دیکھتا ہے، جبکہ مولوی اسے اپنے عقیدے کی شدت پسندانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اب رہی بات اس نظم کو سننے کے طریقے کی، تو اس نظم میں ردیف موجود نہیں ہے، جبکہ قافیہ مشکل استعمال کیا گیا ہے، اور پھر 27 اشعار ہیں جبکہ بند کوئی نہیں ہے۔ لیکن مشکل الفاظ کے معنی میں ابھی بیان کر دوں گا، تو مشکل الفاظ کے معنی غور سے سنیے گا۔ اس کے علاوہ ہر نظم جو بھی اپلوڈ کی جاتی ہے، اس میں پہلے مشکل الفاظ کے معنی دھیان سے سنا کریں، پھر اشعار اور پھر تشریح۔ جب آپ تشریح بھی سن لیں تو پھر دوبارہ اشعار سنا کریں، تب آپ پر ہر شعر بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں، گو کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہوگی، لیکن آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ اشعار پڑھنے کے بعد جب تشریح پڑھوں گا تو سکرین کے اوپر بائیں جانب وہ شعر بھی لکھا ہوا نظر آیا کرے گا جس کی تشریح پڑھی جا رہی ہوگی۔ اس نظم کو سننے کے بعد بتائیے گا کہ کس حد تک یہ طریقہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: زہد، دنیاوی چیزوں سے اجتناب کرنا اور زیادہ وقت عبادات میں گزارنا۔ اس نظم میں ایک مولوی صاحب کو زہد یا زاہد کہہ کر پکارا گیا ہے۔ رندی، ویسے اس لفظ کا مطلب شرابی، آوارہ یا بے دین ہے، لیکن عشق حقیقی میں اس سے مراد مست و درویش یا ایسا شخص جو اللہ کے عشق کی شراب میں چور ہو۔ اقبال نے اس نظم میں رند کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ تیزی، یہاں اس کا مطلب غصہ ہے۔ طبیعت، مزاج، شہرہ، شہرت، مقبولیت، صوفی منشی، صوفیانہ زندگی گزارنا، عالی و ادانی، خاص اور عام لوگ، تصوف، دل کو صاف کرنے کا عمل، علم معرفت، دنیا میں پیدا ہر چیز کو اللہ کی نشانیاں جاننا، شریعت، وہ قانون جو خدا نے بندوں کے لیے ترتیب دیے ہیں، مضمر، چھپا ہوا، سراہی، پانی یا شراب رکھنے کا برتن جو لمبی گردن اور چھوٹے منہ کا ہو، درد، شراب، شناسا، جاننے والا، خیال ہمادانی، ہر شے سے آگاہی ہونے کے علم کا تصور، کرامات، ایسا کام جو بظاہر ناممکن ہو لیکن کسی ولی کی بدولت ظاہر ہو، قمری، کبوتر یا فاختہ کی قسم کا پرندہ جس کی آواز بہت گونجدار ہوتی ہے، شمشاد، ایک اچھے قد والا درخت جس کے پتے انار جیسے ہوتے ہیں، قمری شمشاد معانی، یعنی ایسا شخص جو علم و ادب کی دنیا میں بلند مقام رکھتا ہو، پابندی احکام شریعت، اللہ کے بنائے قوانین پر عمل کرنا، رشک کلیم ہمدانی، یہاں اس کا مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس کلام کرنے کی یا شعر کہنے کی کمال صلاحیت ہو۔ کلیم کا مطلب کلام کرنے والا، لیکن عام طور پر یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پر یہاں اس کا مطلب کلام کرنے والا ہے۔ اثر فلسفہ دانی، مراد حکمت و دانائی کی انتہا کا اثر۔ تشیع، اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا۔ تفضیل علی، حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا۔ راگ، گیت گانا یا سننا۔ مقصود، مقصد ہونا۔ خاک اڑانی، مذاق اڑانا۔ آر، جھجک ہونا۔ حسن فروشوں، اپنا حسن بیچنے والیاں یعنی طوائف۔ رمز، عام طور پر سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ بے داغ، کسی بھی الزام یا جرم سے پاک۔ مانند سحر، صبح کی روشنی کی طرح سفید۔ مجموعہ ازداد، ایسی شخصیت جو متضاد خصوصیات کی حامل ہو۔ دفتر حکمت، علم و فراست کی درس گاہ۔ خفاقانی، ایسی بیماری جس میں دل کی دھڑکن پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ منصور، حسین بن منصور جنہیں منصور حلاج کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ولی اللہ گزرے ہیں جنہوں نے وجد کی حالت میں انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، جس کا مطلب ہے کہ میں خدا ہوں۔
اس لیے احکام شرع کے مطابق خلیفہ بغداد مقتدر کے حکم پر 922 عیسوی میں انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ روایت ہے کہ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد بھی ان کے خون کے قطروں سے بھی انا الحق کی آواز آتی رہی تھی۔ القصہ، داستان، کہانی، طول، لمبا کرنا، واز، مذہبی تقریر، نغز بیانی، خوبصورت گفتگو، احبا، عزیز، دوست، قرب مکانی، رہائش قریب ہونا، خم، جھکا ہوا، سر تسلیم، سلام کے لیے جھکا ہوا سر، تواضع۔ ویسے اس کا مطلب خاطر مدارت کرنا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب اپنے نفس کو دوسرے کے نفس کے سامنے حقیر رکھنا ہے۔ بحر خیالات، سوچ کا سمندر، اشک فشانی، آنسو بہانا، آگاہ ہونا، جاننا، تمسخر، مذاق اڑانا۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی۔ کہتے تھے کہ پنہاں ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی۔ لبریز مائے زہد سے تھی دل کی سراہی، تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی۔ کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ مدت سے رہا کرتے تھے ہم سائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی۔ حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کے ہے قمری شمشاد معانی، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شیر میں ہے رشک کلیم ہمدانی۔ سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی۔ کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی۔ گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی۔ لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے ماند سحر اس کی جوانی۔ مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفاکانی۔ رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی۔ اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ القصہ بہت طول دیا واز کو اپنے، تادیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی۔ اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی۔ ایک دن جو سرے راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی۔ فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی۔ میں نے یہ کہا کوئی گلا مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا ذرائع قرب مکانی۔ خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی۔ گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی۔ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ تشریح۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ آج میں آپ کو ایک مولوی صاحب کا قصہ سناتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
میں جن مولوی صاحب کی کہانی سنانے جا رہا ہوں ان کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ وہ تصوف کے فلسفہ کا مکمل علم رکھتے ہیں، یعنی وہ دنیاوی چیزوں پر روحانیت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کا ہر چھوٹا بڑا فرد ان کا دل سے احترام کرتا ہے۔ ان مولوی صاحب کا ماننا تھا کہ تصوف کا فلسفہ شریعت کے عین مطابق ایسے ہی ہے جیسے الفاظ میں معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتے، لیکن جب غور کیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کا دل پرہیزگاری اور عبادت گزاری کے نشے سے چور ہے، اور تو اور وہ خود کو انتہائی دانشور اور عالم بھی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی دوسرے کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ مزے کی بات یہ کہ اپنی ہی زبان سے اپنی کرامات کا ذکر کیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، اور وہ جو پیری مریدی کا سلسلہ چلا رہے تھے اس میں مزید بہتری آئے اور ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے جو ان کے مرید ہو رہے تھے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز سے یہ مولوی صاحب میرے مکان کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے۔ اب چونکہ میں اپنی مستی میں رہنے والا تھا، لیکن پھر بھی اسی ناطے کہ وہ ایک مدت سے میرے ہمسائے ہیں، پرانی جان پہچان تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ انہوں نے میری بجائے میرے ایک جاننے والے سے یہ پوچھا کہ یہ جو اقبال ہے جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ علم و ادب کا بہت بڑا نام ہے اور ایک نامور شاعر ہے، یہ اللہ کے قوانین اور اسلام کی پاسداری میں کیسا ہے؟ اور میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی کافر نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ یہ فلسفہ ہے، اس لیے اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اب یہ کون سا فلسفہ ہے جس میں مذہب کی ہی تمیز نہ ہو؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ چکر کیا ہے۔ مولوی صاحب مزید بولے کہ مجھے اقبال کا رجحان اہل تشیع مسلک کی جانب زیادہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اکثر ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ باقی خلفاء میں سے حضرت امام علی علیہ السلام کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بات جو بہت قابل اعتراض ہے وہ یہ کہ اقبال سمجھتا ہے کہ موسیقی اور راگ بھی مذہب اسلام کا حصہ ہے۔ میری سمجھ میں تو بس اتنی بات آتی ہے کہ اگر موسیقی کو اسلام کا حصہ بنا دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور تو اور اقبال طوائفوں کو بھی برا نہیں سمجھتا جو پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچتی ہیں، بلکہ اقبال کو کیا کہوں، ہمارے ہاں اکثر شاعروں کی یہی سوچ اور نیت ہوتی ہے کہ کوٹھوں پر ناچنے والیوں سے بھی خاصی رغبت اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات کے وقت موسیقی کی محفلیں سجائی جائیں جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور مذہب اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، جبکہ رات سونے کے بعد صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے اور قرآن پڑھا جائے؟ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ راز کیا ہے۔ یہ سب باتیں تو اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنے کئی مریدوں سے یہ بات سنی ہے کہ اقبال کی جوانی کسی بھی قسم کی تہمت اور برے الزام سے پاک نظر آتی ہے۔ ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں سنی گئی جو معاشرتی لحاظ سے ان کے کردار پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر دیکھا جائے تو اقبال کی شخصیت بہت سی متضاد خصوصیات کی حامل نظر آتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس کا دل علم و حکمت کی درسگاہ کی طرح نظر آتا ہے، تو دوسری طرف یہی دل تیز دھڑکنے کی بیماری سے دوچار ہے، یعنی طبیعت میں لاابالی اور آوارگی نمایاں ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ تصوف کی دنیا کا بلند پایا کھلاڑی بھی ہے، تو دوسری طرف اس کی شریعت اور اللہ کے احکامات کو جاننے کے حوالے سے بھی کافی گرفت ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے تو کہتا ہے کہ میں تو حضرت منصور حلاج کا ثانی ہوں، مجھ میں بھی انہی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہاں اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح منصور حلاج کو پھانسی دی گئی، ویسے ہی اقبال رحمت اللہ علیہ پر وقت کے مولویوں نے بے شمار کفر کے فتوے لگائے تھے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کا طرز زندگی اقبال نے اپنایا ہوا ہے، مجھے تو وہ کسی اور ہی اسلام کا بانی لگتا ہے، کیونکہ ان کی بہت سی عادات ایسی ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کی میرے متعلق تقریر کافی لمبی رہی اور جو کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ بیان کرتے رہے۔ اب چونکہ آج کل صورتحال ایسی ہے کہ چھوٹی سی بات بھی ہو تو وہ لمحوں میں ہر طرف پھیل جاتی ہے، اس طرح جو باتیں مولوی صاحب نے کی تھی وہ ایسے پھیل گئیں کہ مجھے میرے ہی کچھ عزیزوں نے آ کر یہ بتایا کہ مولوی صاحب کی آپ کے بارے میں یہ رائے ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد راستے میں کہیں جاتے ہوئے وہی مولوی صاحب مل گئے۔ سلام کے بعد وہی پرانی باتیں چھڑ گئیں جن میں انہوں نے میرے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ کے متعلق جو باتیں بھی میں نے کی تھی وہ میری محبت اور خلوص کی نشانی تھی۔ میں نے ضروری سمجھا کہ کسی بھٹکے ہوئے پر لانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اصل میں احکامات الہی کیا ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ جناب مجھے کوئی گلہ نہیں کہ آپ نے میرے متعلق کیا بات کی ہے،
آپ عرصہ دراز سے میرے ہمسائے بھی ہیں، لہٰذا آپ کا حق ہے کہ میرے متعلق کچھ بھی کہیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ نے جو بھی کہا ہے میں اسے بھی تسلیم کرتا ہوں، اور ویسے بھی میں خود آپ کا نیاز مند ہوں۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے احترام موجود ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ آپ کو میری حقیقت معلوم نہیں ہے یا میری شخصیت میں موجود تضاد کی اصلیت نہیں جانتے، تو اس میں آپ کا ہرگز قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اپنی شخصیت سے واقف نہیں ہوں، مجھے خود بھی اپنی سمجھ نہیں ہے۔ میری سوچ کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ خیالات کے سمندر میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ انسان کا وجود کن خصوصیات کا حامل ہے۔ جیسے آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اقبال کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے عقائد کیا ہیں، وہ کس قسم کا مسلمان ہے یا کس قسم کا انسان ہے، ویسے ہی میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، کیونکہ میں نے خود کو جاننے کے لیے انتہا کے آنسو بہائے ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو جاننے کی ایک طویل کوشش میں مبتلا ہوں۔ آپ شاید میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہوں گے، یا شاید میری باتیں ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن یقین کیجئے کہ جس اقبال کو آپ جاننا چاہتے ہیں، عرصہ دراز کی کوششوں، راتوں کی گریہ زاری، عبادتوں اور ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کے باوجود اقبال آج تک نہیں جان سکا کہ اقبال کیا ہے۔